السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، 19ویں پارے کے 3 حصے ہیں: سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل۔ سورہ فرقان کا آغاز 18ویں پارے سے ہوا۔ پہلے 2 رکوع 18ویں پارے میں ہیں اور بقیہ حصہ 19ویں پارے میں ہیں۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، 77 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں 5 باتیں ہیں: قرآن کی عظمت، توحید، رسالت، قیامت، عباد الرحمن کی صفات۔ سورہ فرقان کا آغاز قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے کفار کی غلط بیانیوں کی تردید کی ہے۔ کبھی کفار کہتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء ہے، انہوں کی اپنی تخلیق ہے، کچھ لوگوں نے ان کی مدد کی ہے۔ کبھی کہتے کہ اس میں پچھلی قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں، انہوں نے خود لکھوائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کفار کی غلط بیانیوں کی تردید کی ہے۔ پھر رسالت کا تذکرہ ہے۔ کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا بلکہ رسول فرشتہ ہوتا ہے، اور بالفرض اگر انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال شخص کو مل سکتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت نے کفار کے ان غلط خیالات کی، باطل خیالات کی تردید کی ہے۔ استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے اور اس دور کے بہت سارے لوگ ایک نقطے پر متفق نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کی ہوئی تھی، ان کے دور میں تھے، تو وہ بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے۔ جبکہ آج کے دور کے لوگ وہ نبی مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے۔ دونوں کا ایک نقطہ ہے کہ رسول یا نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ وہ بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے۔ آج کے کچھ لوگ وہ رسول اور نبی تو مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بشر بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں اپنی توحید کو بیان کیا کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ سورج، چاند، ستارے اسی کی تخلیق کردہ ہیں، ان سب کا خالق ہے۔ اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، ہر چیز کا رازق وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہر چیز کا پالنہار وہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کے آخر میں عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا کہ عاجزی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، خرچ کرنے میں اعتدال کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں، شرک سے اجتناب کرتے ہیں، ناحق قتل کرنے سے بچتے ہیں، بدکاری سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹی گمراہی سے احتراز کرتے ہیں، بری مجالس سے پہلو تہی کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے نیک ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور خود کے لیے ہادی اور مہتدی ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا ہے اپنے اعلی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے نیک ہونے کے لیے اور اپنے ہادی اور مہتدی بننے کے لیے یہ دعا ہے۔ اس دعا کو لازمی کیا کریں، اور اللہ رب العزت ہمارے اندر عباد الرحمن کی صفات کو پیدا کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عباد الرحمن کی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء مکی صورت ہے، 277 آیات ہیں، 11 رکوع ہیں۔ سورہ شعراء میں 3 باتیں ہیں: قرآن کی حقانیت، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے اور شعراء کی مذمت۔ چونکہ اس صورت میں شعراء کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کو سورہ شعراء بھی کہتے ہیں۔ سورہ شعراء کا آغاز قرآن کی حقانیت کے ساتھ ہوا ہے۔
کہ اسے رب العالمین نے اتارا، روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اتارا، نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ لوگوں کو ڈرانے اور متنبع کرنے کے لیے اتارا ہے، اور اس کی زبان واضح عربی زبان ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، جن کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بالآخر اہل حق ہی کامیاب ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ ہے، جن کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ ہے، جن کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ ہے، جن کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فضول خرچی اور تکبر کا انجام برا ہوتا ہے، ہلاکت کا ہوتا ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، اور ان کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ناشکری کا انجام برا ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نفسانی خواہشات میں حد سے گزرنے والوں کا انجام بالآخر ہلاکت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو زمین سے اٹھا کر پٹخ دیا تھا، اور ان پر پتھروں کا عذاب اتارا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے عذابوں سے بچائے رکھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، قصہ ہے۔ ان کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقوق العباد غضب کرنا اللہ رب العزت کے عذاب اور غضب کو دعوت دینا ہے۔ پھر آخر میں شعراء کی مذمت کو بیان کیا ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ لیکن وہ شعراء کہ جو شرکیہ شعراء ہیں، شرکیہ اشعار کہتے ہیں، فحش اشعار کہتے ہیں، ان شعراء کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ لیکن وہ شعراء جو حمدیہ اشعار کہتے ہیں، نعتیہ اشعار کہتے ہیں، اسلامی اشعار کہتے ہیں، ان شعراء کی مذمت کو یہاں ان شعراء کی مذمت نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام تو خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ممبر پر بٹھاتے اور ان سے کہتے کہ حسان اشعار کہو، میری نعتیہ اشعار کہو۔ وہ آپ علیہ السلام کی شان میں اشعار کہتے، نعتیہ اشعار کہتے، آپ علیہ السلام کی منقبت کو بیان کرتے، جن میں سے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ اشعار بہت مشہور اشعار ہیں۔ پھر سورہ نمل ہے، نمل چونٹی کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں نمل کا قصہ ہے، اسی وجہ سے اس صورت کو سورہ نمل کہتے ہیں۔ سورہ نمل مکی صورت ہے، 93 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں۔ سورہ نمل میں 2 باتیں ہیں، قرآن کی عظمت ہے اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ یہ کتاب اہل ایمان کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، اہل ایمان اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ان کا ذکر اجمال کے ساتھ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عالی شان بادشاہت عطا کی تھی، ہر شے کو ان کے لیے مسخر کیا تھا، ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، جنوں پر ان کی حکومت تھی، چرند پرند پر ان کی حکومت تھی، جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے، ان کی بولیاں اللہ نے ان کی بولیاں سمجھنے کی قدرت عطا کی تھی۔ ان کے واقعات میں 3 واقعات یہاں پر ذکر ہیں جو مشہور واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ نمل ہے، ایک چونٹیوں کی وادی سے ان کا گزر ہوا، ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، یہ نہ ہو بے شعوری میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالیں۔ پھر دوسرا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک پرندہ ہوتا تھا جس کو ہدہد کہتے ہیں۔ اس پرندے نے آپ علیہ السلام کو یہ خبر دی
ملکہ سبا کی خبر دی کہ یہ چاند ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، تو ان کا سارا واقعہ ہے، ہدہد کا واقعہ ہے، ملکہ سبا کا واقعہ ہے۔ یہ تھا 19 پارے کا خلاصہ، جس کے 3 حصے تھے۔ سورہ فرقان تھی، سورہ شعراء تھی اور سورہ نمل تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی، اہل باطل کا مقابلہ کرنے کی، اللہ رب العزت ہمیں اپنا عقیدہ، اپنے اعمال کو درست کرنے کی، خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔